اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر فی الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، ہر وہ جہالت کا کام جو ہمارے ایمان اور عقیدے پہ ضرب لگا سکتا ہے، میں نے اپنے پیروں کے نیچے روند دیا ہے۔ اب اس کو روندنے کے بعد پھر سے زندہ کرنا اور یہ توہم پرستی ہماری زندگیوں کے اندر لے آنا، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلح حدیبیہ کے موقع پر فجر کی نماز سے پہلے بارش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں فرمایا، جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے لا علمی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کیا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صبح میں اٹھ کر دیکھتا ہے کہ بارش ہوئی ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے رحمت اور کرم سے ہم پر بارش برسائی ہے، تو وہ ایمان کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ اور اگر کوئی صبح میں اٹھ کر دیکھتا ہے کہ بارش ہوئی ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، تو وہ کفر کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ تو ہم ایسی کتنی چیزوں میں مبتلا ہیں، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے گھرانے اس سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی کچھ گھرانے آج ہمیں نظر آتے ہیں جو اس مہینے کے اندر سفر میں نکاح کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ نئی نویلی دلہن کو شوہر کے گھر ان 13 دنوں میں نہیں بھیجتے کہ منحوس دن ہے۔ یہ ایمان والوں کے گھرانوں میں ایسے عقائد ہیں، ایسی توہم پرستی ہے۔ اور سفر کے مہینے کے اندر رات کے وقت میں 13 دن تک مسلسل کچھ چاول، کچھ انڈے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں سراہنے رکھتے ہیں اور 13ویں دن وہ فقیر کو دیتے ہیں، اور اس سے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم پر نازل ہونے والی ساری کی ساری بلائیں یہ فقیر کے حوالے اس اناج کے ذریعے سے ختم ہو گئی۔ اور عربوں کے اندر یہ باتوں کا چلن تھا کہ جتنی بھی مصائب انبیاء پر آئے ہیں وہ سفر کے مہینے میں آئے۔ جو باطل عقیدہ ان کا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے لگنے کو اس مہینے کو وہ تصور کرتے تھے کہ اس مہینے میں ایوب علیہ السلام کو جو ہے بیماری آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام گندم کا کھانا سفر کے مہینے میں، گندم کا دانہ سفر کے مہینے میں کھا لیے تھے، اسی لیے وہ جنت سے دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ غلط عقیدہ۔ اور بھی عقائد جو زمانے جہالت کے اندر تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ سفر کا مہینہ تھا۔ تو جتنے بھی انبیاء پر مصائب آئے، ان مصائب کو انہوں نے سفر کے مہینے سے جوڑا اور اس طریقے سے سفر کے مہینے کو منحوس تصور کیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے خاص طور پہ فرمایا ولا سفر، یہ سفر اور اس کے اندر اس کو منحوس سمجھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ہمارے ایمان کو قوی کرنا کہ ہمارا ایمان ایک اکیلے اللہ پر ہے، نہ پرندے کے بائیں اڑنے سے کچھ ہونے والا ہے، نہ دائیں اڑنے سے کچھ ہونے والا ہے۔ آج بھی لوگ اس ترقی یافتہ دور میں بلی کے سامنے سے گزرنے پر اپنا راستہ واپس لے کر آتے ہیں کہ گیا، اب جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ بلی کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے وہ کام میرا نامکمل ہوگا۔ ایسے عقیدے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اس امت کو۔ ایمان کے ساتھ اسباب کے اندر تاثیر، جانور کے اندر قدرت والی تاثیر، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے کھلے الفاظ میں فرمایا یہ شرک اصغر ہے، الطیرۃ شرک۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کا اظہار فرمایا کہ بدفعلی جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ ذکر فرمایا تاکید کے لیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کتنے چیزیں آج ہمارے گھروں کے اندر لا علمی کے اعتبار سے ہماری زبانوں پہ رٹی ہوئی ہیں، چڑھی ہوئی ہیں، اور بعض لوگ اس کو مانتے بھی ہیں۔ اگر کسی کو ہچکی لگ گئی تو بے ساختہ سامنے والا کہتا ہے کوئی تمہارے لیے کوئی خاص آدمی تمہارا یاد کر رہا ہے۔
کوئی تمہارا محبوب تمہیں یاد کر رہا ہے، کیا تصور ہے اس ہچکی کے لگنے کا اور یاد کرنے کا؟ ہچکی دینے والی ذات اللہ کی ذات، اسی لیے فرمایا کہ ہچکی آئے تو تم کلمہ پڑھو، کیونکہ آدمی دنیا سے جاتے جاتے ہچکی لے کر ہی جائے گا۔ ہچکی کے وقت کلمے پڑھنے کی عادت ہوگی تو جب ہچکی اس کو آخری لگے گی کلمہ پڑھتے ہوئے جائے گا۔ کسی کے یاد کرنے سے ہچکی نہیں لگتی، یہ اللہ کے دینے سے لگتی۔ ایسی چیزیں کہ گھر کے اوپر کوا بیٹھ گیا تو تصور ہو رہا ہے کہ مہمان ہمارے گھر آئے گا، الو گھر پہ بیٹھ رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا گھر برباد ہوگا۔ گھر کی بوڑھی عورتیں، نانی دادی کہتی ہے کہ گھر کی کنڈی مت بچاؤ، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کہ ہم اتنے اسباب کے تابع ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں سے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ایسے خرافات سے اپنے ذہنوں کو، اپنے عقائد کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاتھ کھجانے سے، ہتھیلی کے کھجانے سے مال کے آنے کا احساس اور اس کا یقین، اس کا تصور، پیر کھجانے سے سفر کا تصور، یہ عام طور پر یہ چیزیں بولی جاتی ہیں۔ یہ ایمان سے دوری اور ایمان سے ضعف کی علامت ہے۔ ایسی ہزاروں چیزیں ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نحوست ہوتی علی سبیل الفرض، نحوست کسی چیز میں نہیں، عورت میں ہوتی، گھر میں ہوتی، یا جانور میں، گھوڑے میں ہوتی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی بھی نفی فرمائی کہ ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں، نحوست کسی چیز میں نہیں ہے۔ نحوست اگر ہے تو وہ ہمارے بدعمالی کے اندر ہے، جھوٹ میں نحوست ہے، سود میں نحوست ہے، ظلم میں نحوست ہے، دوسروں کو تکلیف دینے میں نحوست ہے، کنجوسی میں نحوست ہے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے میں نحوست ہے۔ نحوست ان چیزوں کے اندر ہے، بدعمالی کی نحوستیں پڑتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم بدعمالی کرتے ہو اس کے اثرات تم پر آتے ہیں۔ الکذب یسود الوجہ، جھوٹ تمہارے چہرے کو بے رونق کر دیتا ہے، سود تمہارے مال کو کم کر دیتا ہے، گالی گلوچ تمہاری عزت کو کم کر دیتا ہے۔ یہ ساری نحوستیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اسباب میں نحوست نہیں ہے، ہماری بے عملی کے اندر، ہماری بدعمالی کے اندر میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں، نحوستیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں نحوست نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یوزینی ابن آدم، اللہ فرما رہے ہیں اپنے بندے سے، میرے بندے مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ کون سی تکلیف؟ یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، وقت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور فرمایا کہ زمانہ مجھ سے ہے، میرے بنانے سے ہے۔ وقت کی ایک ایک گھڑیاں یہ اللہ نے بنایا ہے، صبح بھی اللہ کی ہے، شام بھی اللہ کی ہے، دوپہر بھی اللہ کی ہے۔ 12 بجے کو ہم تب غلط تصور کرتے ہیں، منحوس وقت تصور کرتے ہیں۔ ایک موقع پہ دیکھنا ہوا کہ لڑکے کا رشتہ طے ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، 12 بج گئے رات کے، تو گھر کی اندر سے عورتوں کا پیغام آیا کہ 12 بج گئے ہیں، 10 منٹ کے لیے توقف کر لیں، یہ وقت صحیح نہیں ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وقت کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زمانے کی قسم اٹھائی ہے، کبھی صبح کی قسم اٹھائی ہے، کبھی چاند کی اٹھائی، کبھی سورج کی اٹھائی، یہ بتانے کے لیے کہ سب میرے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے اعمال میں جاتا ہے تو گویا کہ اللہ کے نبی کا صاف اعلان ہے کہ وہ میرا امتی ان چیزوں کو انکار کرنے والا ہے جو چیزیں مجھ پر نازل ہوئی اور میں لے کر دنیا میں آیا ہوں۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ قرآن کا انکار کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انکار کرنے والا ہے، جو ایسے عقائد کو اپنے اندر رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، یہ عقائد ہمارے، یہ تصورات ہمارے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ یہاں تک کہ لوگوں کا کہنا ہے، گھر کی مائیں کہتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد مصلے کو الٹ دو، شیطان نماز پڑھتا ہے۔ اگر شیطان نماز پڑھتا تو شیطان ہی نہیں بنتا تھا، سجدہ آدم علیہ السلام کو کر لیتا تو وہ شیطان کیوں ہوتا؟
یہ تصور کے مسلح کو الٹ دیا جاتا ہے اور اس تصور کے ساتھ کہ شیطان آ کر اس پہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی عبادت کا کیا تصور۔ ایسے ایسے خرافات آج ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں کہ خالی جھولا جھلایا جاتا ہے جس میں بچہ نہ ہو، تو گھر کی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں بچے کے پیٹ میں درد ہوگا۔ کیا تعلق ہے اس چیز کا؟ اگرچہ وہ عمل فضول ہے، لیکن اس سے اس چیز کو مناسبت دینا کہ پیٹ میں تکلیف اس سبب سے ہو رہی ہے، پیٹ میں تکلیف دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، پیغام آیا کہ اے موسیٰ یہ ریحان کا جو درخت ہے اس کے پتے کو تم کھا لو، تمہیں اس سے افاقہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پتے کو کھایا اور افاقہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد پھر سے وہ تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر شدید درد ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال اس درخت کی طرف گیا۔ اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کی کہ اللہ کا حکم تھا کہ وہ پتے کو کھا لو، پھر جا کر اس پتے کو کھاتے ہیں تو پیٹ کی جو تکلیف کم ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، شدت کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ وہی درد ہے، وہی تکلیف ہے، وہی پتا ہے، اس وقت کھایا تو شفا ملی، اس وقت کھا رہا ہوں تو اس پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اے موسیٰ اس پتے میں شفا نہیں ہے، شفا ہمارے حکم میں ہے کہ اس وقت ہمارا حکم اس پتے میں شفا کا تھا، اب اس میں بیماری کا ہے، اس لیے تمہیں اس میں تکلیف ہوئی، اس سے تمہیں افاقہ نہیں ہو۔ تو پتے پتے میں اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ اب ہمارا یقین اسباب پہ ایسا ہو جائے کہ اسباب کے اندر تاثیر ہے، تو میری ماں اور بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کی طرف ہمارا ذہن جا رہا ہے تو ایمان میں ضعف کی علامت ہے، تعلق مع اللہ میں ضعف کی علامت ہے۔ صحابہ کیسے بنے ہیں؟ اسی چیز پر کہ ایک اکیلے اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں۔ یہ یقین کامل اللہ کے نبی نے صحابہ کا بنایا تھا، تو ساری دنیا ان کے قدموں میں تھی اور وہ ساری کی ساری دنیا ان کی خادم تھی۔